بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم جواہر البحار جلد نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ صدق کلامی، وفا و حیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غایت درجہ راست کو سب سے بڑھ کر مہربان اور حسن وفا و عہد میں سب سے برتر، سب سے بڑھ کر حلیم اور حسن معاشرت میں سب سے فائق، سب سے بڑھ کر حیادار تھے، حتیٰ کہ خلوت نشین دوشیزہ سے بھی سخت تر حیا فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نگاہ اقدس نیچی رہتی اور نیچے نگاہ رکھے رہنا اوپر نگاہ رکھے رہنے سے زیادہ تر معمول رہتا، حتیٰ کہ آپ کا بھرپور دیکھنا بھی آنکھ کے کونے سے ہی ہوتا تھا۔ تواضع، شفقت و رحمت۔ علو و مرتبہ کے باوجود آپ سب سے بڑھ کر متواضع تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ بلا امتیاز تفاوت مراتب ہر ایک کی دعوت قبول فرما لیا کرتے تھے، چاہے دعوت کنندہ مالدار ہوتا یا فقیر، بے نوا غلام ہوتا یا آقا۔ چونکہ ساری مخلوق آپ کی رحمت سے بہرہ اندوز ہے، اسی لیے آپ سب سے بڑھ کر رحیم و شفیق تھے۔ انسان تو درکنار جانور بھی آپ کی شفقت و رافت سے بہرہ تھے۔ مثلاً بلی کے لیے پانی کا برتن اس وقت تک بطور شفقت جھکائے رکھتے جب تک وہ سیر ہو کر نہ پی لیتی۔ حسن معاشرت، صبر، بردباری اور درگزر کرنے کی صفت میں آپ سب سے آگے تھے۔ اپنے اصحاب کی عزت افزائی فرماتے اور ان کے درمیان قدم مبارک دراز نہ فرماتے۔ اصحاب کے ازدحام کی وجہ سے جب جگہ تنگ ہو جاتی تو اسے کشادہ فرما دیتے۔ اپنے اصحاب کے سامنے اپنے زانو اقدس ہرگز نہ پھیلاتے۔ جو آدمی آپ کو اچانک دیکھتا تو آپ سے مرعوب ہو جاتا، اور جسے اکثر باریابی کا شرف حاصل رہا ہوتا تو وہ آپ سے گھل مل جاتا۔ آپ کے چند ہم جلیس ایسے بھی ہوتے تھے جو ہمہ گوش آپ کی کلام مبارک سنتے رہتے تھے، اور جب کبھی آپ کوئی حکم فرما دیتے تو اس کی بجا آوری میں رائی بھر کوتاہی نہ کرتے۔ اپنے ملاقاتیوں سے پیشتر از گفتگو السلام علیکم سے ابتدا فرماتے، اپنے اصحاب میں سے ہر ایک کے ساتھ خندہ روئی سے پیش آتے، اور خدمت اقدس سے غائب رہنے والے اصحاب کے بارے میں استفسار فرمایا کرتے۔ علاوہ بری اصحاب کرام کی خبرگیری فرماتے ہی رہتے، مثلاً مریض کی عیادت فرماتے، مسافر کو اپنی دعا میں یاد فرماتے، اور جب کوئی غائب ہو جاتا تو اس کے دریافت حال کے لیے اسے بلوا لیا کرتے تھے۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا تھا اور میت کے لیے دعائے استغفار اور اظہار تعزیت فرماتے۔ جو شخص یہ محسوس کرتا کہ شاید آپ اس پر کبیدہ خاطر ہیں تو وقت ملنے پر آپ اس کی دلجوئی کے لیے اس کے گھر جانے سے بھی دریغ نہ فرماتے۔ بعض اوقات تفریح طبع اور دوسروں کی دلجوئی کی خاطر اپنے اصحاب کے باغات میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کی دعوت قبول فرمایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کی عزت افزائی فرماتے، وضعدار لوگوں کی دلجوئی فرماتے، بوقت عرض و معروض کسی سے بیزاری کا اظہار نہ فرماتے، بلکہ کشادہ روئی سب کے لیے عام تھی۔ کسی لغزش پر عذر خواہ کا عذر قبول فرماتے۔ الطافات و عنایت کے لحاظ سے آپ کی مجلس میں سب متساوی الحقوق تھے۔ اسی متواضعانہ شان کی بنا پر آپ پیچھے کسی کو چلنے کی اجازت نہ فرماتے، اور یوں ارشاد فرما کر چلنے والے کو مطمئن فرما دیتے کہ میری پشت فرشتوں کے لیے چھوڑ دو۔ یوں ہی جب آپ سواری پر کہیں تشریف لے جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنے ساتھ کسی اور کو بھی رویف بنا لیتے، اور اگر وہ شخص از راہ ادب آپ کے پیچھے سوار ہونے سے انکاری ہوتا تو آپ فرماتے کہ اچھا تم جائے محودہ پہ پہنچو، میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ ہی گیا۔ بسا اوقات آپ اپنے خدام کی خدمت فرماتے۔ مثلا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو اور مسافرانہ زندگی میں 10 سال خادم کی حیثیت سے مصاحبت اختیار کی، مگر اس دوران میں
مجھ سے زیادہ آپ نے میری خدمت فرمائی، یعنی عنایت، کرم، مہربانی، کام میں ہاتھ بٹانا وغیرہ، اور اس 10 سالہ دور میں آپ نے مجھے کبھی اف تک نہ فرمائی اور نہ کبھی یوں فرمایا کہ انس تو نے فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کیوں نہ کیا۔ اور اسی طرح اپنے غلاموں اور لونڈیوں سے اپنے کھانے پینے اور پہناوے میں کوئی امتیاز نہ برتتے۔ متوازنہ عادت کریمہ کی ایک نادر مثال، ایک سفر میں آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کھانے کے لیے ایک بکری درست کر لو۔ اس حکم پر ایک صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذبح کرنا میرے سپرد ہے۔ دوسرے صاحب بولے، کھال اتارنا میرے ذمے ہے۔ تیسرے صاحب عرض گناہ ہوئے، پکانا میرے ذمے ہے۔ اس پر آپ ارشاد فرما ہوئے، اچھا لکڑیاں چل کر لانا میرے ذمے ہے۔ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام بھی ہم خود ہی کر لیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم کر سکتے ہو، مگر میں نہیں چاہتا کہ تم اپنے آپ کو تم سے ممتاز کروں، کیونکہ اللہ جل مجدہ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے رفقا سے ممتاز بنتا پھرے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے۔ آپ کی مجلس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا ذکر الہی کے بغیر نہ ہوتا تھا۔ آپ جب کسی مجلس میں رونق افروز ہوتے تو جو جگہ خالی پاتے وہیں بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی یہی ارشاد فرماتے۔ جو لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ان میں ہر ایک کو بمناسب موقع خندہ پیشانی، تذکیر و تعلیم و تفہیم سے بہرور فرماتے۔ آپ کا ہر ایک ہمنشین یہی سمجھتا کہ آپ کے نزدیک مجھ سے زیادہ کوئی معزز نہیں۔ جو شخص آپ کے پاس بغرض حاجت یا تعلیم بیٹھتا تو آپ اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک کہ وہ خود واپس نہ ہو جاتا۔ ہاں، اس دوران اگر کوئی نہایت لا ابدی امر پیش آ جاتا تو پھر آپ اس سے پوچھ کر تشریف لے جاتے۔ آپ کسی کے سامنے ایسا کام یا گفتگو نہ فرماتے جو اسے ناپسندیدہ ہوتی۔ آپ کسی زیادتی کا بدلہ نہ لیتے تھے بلکہ معاف فرمانے اور درگزر فرمایا کرتے تھے۔ بیمار کی عیادت فرماتے، نادار لوگوں کے ساتھ محبت فرمایا کرتے اور ان کے پاس ان کی دلجوئی کی خاطر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اگر کوئی فوت ہو جاتا تو اس کے جنازے میں شرکت فرماتے اور کسی مفلس کو اس کے افلاس کی وجہ سے کم تر نہ خیال فرماتے، اور نہ ہی کسی بادشاہ سے اس کی بادشاہت کی وجہ سے مروب ہوتے۔ ہر نعمت اگرچہ تھوڑی ہی ہوتی اس کی تعظیم فرماتے اور اس میں کسی طرح کی نکتہ چینی نہ فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے کسی کھانے میں کبھی کوئی عیب نہیں بتایا، اگر چاہا تو نوش فرما لیا ورنہ ترک فرما دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے یہ بھی تھا کہ آپ اپنے پڑوسی کے حقوق کی نگہداشت فرماتے اور مہمان کی عزت افزائی فرماتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر تازہ روح اور تبسم کناں تھے۔ آپ کا اکثر وقت اللہ جل مجدہ کی عبادت میں یا نہایت اہم امور میں گزرتا تھا۔ آپ کو جب 2 باتوں میں سے ایک کے اپنانے کا اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے جو زیادہ آسان ہوتی اسے اختیار فرماتے۔ ہاں، اگر اس آسان امر میں کسی رشتہ داری کے ٹوٹنے کا احتمال ہوتا تو پھر آپ اس سے کوسوں دور رہتے، پھر بمقابلہ آسان عصب ہی اختیار فرما لیتے۔ آپ کی تواضع میں سے یہ بھی ہے کہ آپ بوقت ضرورت اپنا جوتا خود ہی گانٹھ لیا کرتے تھے اور کپڑوں کو پیوند بھی خود ہی لگا لیا کرتے تھے، اور اسی طرح سواری کے لیے گھوڑا، خچر، دراز گوش جو بھی میسر آتا اس پر سوار ہو جاتے، اور جب سواری فرماتے تو اپنے کسی غلام یا خادم یا ساتھی کو بھی ردیف بنا لیتے، اور اسی طرح اپنی آستین یا چادر کے پلو سے گھوڑے کے منہ سے گرد و غبار دور فرمایا کرتے۔ آپ کے اخلاق جمیلہ سے یہ بھی تھا کہ بدشگوفی کو ناپسند فرماتے اور اس کے مقابلے میں فال کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ عمدہ بات سننے یا دیکھنے پر آپ کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے؟ جب آپ کے پاس کوئی اچھی خبر دیکھنے یا سننے میں آتی تو آپ یوں فرماتے، الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ اور جب کوئی ناپسندیدہ بات دیکھنے یا سننے میں آتی تو اس طرح ارشاد فرما ہوتے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں سب خوبیاں اللہ کو۔ کھانا کھا چکنے پر آپ کا طرز عمل،
جب آپ کھانا تناول فرما لیتے تو یہ دعا بطور شکرانہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ترجمہ: سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں پناہ دی اور ہمیں مسلمان بنایا۔ بیٹھنے کی کیفیت: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا اکثر قبلہ رو ہوتا تھا اور بیٹھتے اٹھتے ذکر اللہ کی کثرت فرماتے، اکثر نماز کی ادائیگی لمبی اور خطبہ جمعہ مختصر ارشاد فرماتے۔ خشیت الہی سے آپ کے سینہ فیض گنجینہ سے ہانڈی کے جوش کی طرح آواز آیا کرتی تھی اور ایک نشست میں 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے۔ شب و روز کے معمولات: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر، جمعرات اور ہر ماہ کے 3 دن 13ویں، 14ویں اور 15ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے اور جمعے کے دن بغیر روزے کے رہا کرتے تھے، اور مہینوں کے لحاظ سے استحباباً شعبان کے اکثر دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے اور کسی سال پورے ہی مہینے کے لگاتار رکھتے۔ استراحت فرمانے کی کیفیت: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک تو آرام فرما ہو جاتی، مگر وحی کے انتظار میں قلب اقدس بدستور بیدار رہتا تھا۔ آپ بحالت استراحت خراٹے بھرے بغیر زور زور سے سانس مبارک لیا کرتے تھے۔ خواب میں ناپسندیدہ امر دیکھنے پر آپ کی دعا: سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند کی حالت میں کوئی غیر پسندیدہ امر ملاحظہ فرماتے تو یہ دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے: هو اللہ لا شریک لہ، اللہ وہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سونے اور بیدار ہونے کے وقت کی دعائیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرمانے کی غرض سے بستر پر تشریف لاتے تو یہ ارشاد فرمایا کرتے۔ ترجمہ: پروردگار مجھے عذاب سے محفوظ رکھ جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ یہ پیج کے اوپر باقی جو ہے نا تھوڑا میٹھا ہوا ہے، کوشش کرتے ہیں۔ اور جب بیدار ہوتے تو یہ ارشاد فرمایا کرتے: سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کو جس نے ہمیں یہ پڑھا نہیں جا رہا آگے۔ آپ کے اخلاق و سیرت سے یہ بھی ہے کہ آپ صدقے کی کوئی شے نوش نہیں فرماتے تھے اور ہدیہ یعنی تحفہ قبول فرما لیا کرتے تھے، اور پھر تحفہ پیش کرنے والے کو اپنی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ عنایت فرمایا کرتے تھے۔ نیز زیادہ کھانے کا کوئی شوق نہ تھا اور بسا اوقات شدت گرسنگی سے شکم اقدس پر سہارا دینے کے لیے پتھر باندھ دیا کرتے تھے، جبکہ اللہ جل مجدہ نے آپ کو ساری زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دے کر مالک کل بنایا تھا، مگر آپ نے دنیاوی آسائش کے مقابلے میں آخرت کو پسند فرمایا اور ان خزانوں کی چابیاں قبول نہ فرمائیں۔ معقولات و مشروبات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات روٹی کے ہمراہ سالن کے طور سرکہ استعمال فرمایا ہے، اور سرکے کے بارے میں فرمایا سرکہ عمدہ سالن ہے۔ آپ نے مرغ اور بٹیر کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے، اور ترکاریوں میں کدو اور گوشت میں بکری کی ران پسندیدہ تھی، اور روغنیات میں روغن زیتون کھانے اور سر کی مالش کے طور پر استعمال فرمایا کرتے تھے، اور روغن زیتون کے فوائد کے متعلق ارشاد فرمایا کیونکہ یہ بابرکت درخت کی پیداوار ہے۔ کوئی بھی شے تناول فرماتے وقت 3 انگلیاں استعمال فرمایا کرتے اور بعدھا انہیں چاٹتے تھے، اور جو کی روٹی چوارے کے ہمراہ تربوز، ککڑی، کھیرا، کھجور کے ہمراہ اور چوارے مکھن کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ نیز شہد اور ہر میٹھی شے بہت مرغوب تھی۔ پینے والی ہر چیز ہمیشہ بیٹھ کر نوش فرمایا کرتے تھے، اور کسی عذر کی بنا پر کھڑے کھڑے بھی پانی نوش فرمایا ہے، اور پانی یا ٹھنڈا دودھ 3 سانس میں نوش فرمایا کرتے تھے، اور ہر سانس دہن اقدس برتن سے علیحدہ فرما کر لیا کرتے تھے۔ جب آپ کوئی بھی پلانے والی چیز اوروں کو پلانا چاہتے تو اپنے دائیں طرف والے کو پہلے سرفراز فرماتے۔ آپ نے دودھ کو بھی نوش فرما کر سرفرازی بخشی ہے۔ کھانا کھانے کی دعا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جسے اللہ جل مجدہ نے کھانا کھلایا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ دعا پڑھے: اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ،
خداوند ہمارے اس کھانے میں برکت فرما اور ہمیں اس سے بہتر کھلا۔ دودھ پینے کی دعا۔ نیز فرمایا جسے اللہ جل شانہ نے دودھ پینے کو مہیا فرمایا ہے تو وہ پیتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ اور نیز دودھ کے فوائد و خصائص بیان فرماتے ہوئے فرمایا کھانے پینے کا بدل دودھ کے سوا اور کوئی دوسری شے نہیں ہو سکتی۔ آپ کے ملبوسات۔ آپ کا پہناوا اونی کپڑے اور سلائی کیا ہوا جوتا ہوا کرتا تھا، اور جب کبھی لباس استعمال فرماتے تو لباس پہننے میں اتراتے نہیں تھے۔ آپ کا لباس پسندیدہ سرخ و سفید دھاریوں والی یمنی چادریں تھیں، جبکہ قمیض آپ کو پسند تھی۔ نیا کپڑا پہننے کی دعا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی نیا کپڑا استعمال میں لاتے تو یہ دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہم لک الحمد کما البستانی اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ و اعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ۔ اللہ تجھی کو سب خوبیاں کہ تو نے مجھے یہ نیا کپڑا پہنایا، میں اس کی اور جس کام کے لیے یہ ہے اس کی خیر مانگتا ہوں، اور اس کی شر سے اور جس کام کے لیے یہ ہے اس کی شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آپ کو سبز رنگ کا لباس بہت پسند تھا، اور بعض دفعہ آپ نے صرف ایک ہی چادر زیب تن فرمائی ہے جس کے دونوں کنارے دونوں کندھوں کے درمیان لے لیتے تھے، اور جمعہ کے دن سرخ دھاری والی چادریں اور پگڑی استعمال فرماتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی جس کا نقش محمد رسول اللہ تھا کبھی تو دائیں ہاتھ کی چھنگلیا میں اور کبھی بائیں کی چھنگلیا میں استعمال فرمائی ہے۔ خوشبو پسند اور ہر طرح بدبو ناخوشگوار تھی، اور فرمایا کرتے اللہ جل مجدہ نے میری پسند اور رغبت منکوحہ عورتوں اور خوشبو میں پیدا کی ہے، اور نماز میری آنکھوں کی خنکی بنائی گئی ہے۔ مشک، عنبر اور کافور کی آمیزش سے خوشبو تیار فرما کر استعمال فرماتے، یا صرف مشک یعنی کستوری ہی استعمال فرما لیتے۔ آپ خوشبودار لکڑی، سندل اور گود ہندی وغیرہ اور کافور ملا کر جلاتے اور اس کی خوشبو لیا کرتے تھے۔ سرما استعمال کرنے کا طریقہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں عظمت سرما استعمال فرماتے اور آنکھوں میں 3 بار سرما ڈالتے، مگر کبھی کبھی یوں بھی استعمال فرمایا کہ دائیں آنکھ میں 3 سلائیاں اور بائیں میں 2 سلائیاں ڈالتے۔ نیز بحالت روزہ بھی آپ نے سرما استعمال فرمایا ہے۔ ریش اقدس اور سر انور میں 1 دن کے وقفے سے خوب تیل استعمال فرماتے، اور سرمے کے استعمال میں طاق عدد کا لحاظ فرمایا کرتے تھے۔ جوتا وغیرہ پہننے کی کیفیت۔ کنگھی کرنے، جوتا پہننے، وضو فرمانے اور ان کے علاوہ ہر ایک بات میں دائیں جانب سے ابتدا کرنے کو محبوب رکھتے اور اپنی صورت مبارک آئینہ میں ملاحظہ فرماتے۔ دوران سفر آپ کے استعمال کی اشیاء۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی سفر میں تشریف لے جاتے تو تیل کی شیشی، سرما دانی، شیشہ، کنگھی، کینچی، مسواک، سوئی دھاگا ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اوقات مسواک۔ تمام نمازوں کے علاوہ شب میں آپ 3 دفعہ مسواک استعمال فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ سونے سے پہلے، اور پھر جب رات کو تہجد اور وظیفے کے لیے قیام فرما ہوتے، اور پھر صبح کی نماز کے وقت استعمال فرماتے، اور تعلیماً علی الامت حفاظت صحت کے لیے سینگی منگوایا کرتے تھے۔ کیفیت مزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کی دلجوئی کے لیے گاہے گاہے خوش طبعی بھی فرمایا کرتے تھے، مگر وہ متضمن دروغ نہ ہوتی تھی، یعنی آپ کی مزاح کا مضمون و مفہوم بھی حق اور سچ ہی ہوتا تھا۔ ایک روز ایک صاحبہ نے درخواست کی کہ مجھے اونٹ کی سواری عنایت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا میں تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کر دوں گا۔ وہ بولی میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گی؟ آپ نے پھر ارشاد فرمایا میں تو تجھے اونٹنی کے بچے پر ہی سوار کروں گا۔ وہ بولی میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں؟ اس پر حاضرین نے اس سے کہا اونٹنیاں ہی تو اونٹ جنتی ہیں، یعنی ہر ایک اونٹ اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر بیمار ہے اور آپ کی زیارت کا خواہاں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تیرا شوہر وہ تو نہیں جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ وہ صاحبہ واپس گئیں اور اپنے شوہر کی آنکھ کھول کر دیکھنے لگی۔ اس پر وہ صاحب بول اٹھے ارے یہ کیا کرتی ہو؟ تو وہ بولی مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہاری آنکھوں میں سفیدی ہے۔
وہ صاحب کہنے لگے واہری ایسا بھی کوئی ہے کہ جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو؟ اور یوں ہی ایک اور صاحبہ نے گزارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرمائے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا اے فلانے کی ماں کوئی بھی بوڑھی عورت بہشتی نہ ہوگی۔ وہ بڑھیا صاحبہ روتے روتے واپس ہونے لگیں تو آپ نے اصحاب سے فرمایا اسے بتا دو کہ کوئی عورت قبر سنی میں جنت میں نہیں جائے گی بلکہ بحالت جوانی جنت میں داخل ہوگا۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا، ترجمہ، بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا تو انہیں بنایا کنواریاں اپنے شوہر پر پیاریاں، انہیں پیار دلاتیاں ایک عمر والیاں۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔